اگر دو جملوں میں ہم کسی قوم کی یا کسی ملک کی ترقی کے حوالے سے بات کریں کہ کون سا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، تو دو جملوں میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کہ جس کے حکمران بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور جس کی عوام بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اگر حکمران ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، عوام نہیں کر رہی، تو تب بھی وہ ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہے۔ اور اگر عوام جو ہے وہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے لیکن حکمران جو ہے مناہل ہیں، تو تب بھی یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا۔ لہٰذا آج دنیا کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہو، اللہ کی نظر میں بھی، اور اللہ رب العالمین جب اللہ کی نظر میں ترقی یافتہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی دیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دیکھیے، ہم بحیثیت عوام، میں اور آپ، کہ جن سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں کہ ہم کہاں تک ادا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الرعد کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ بالکل واضح رول ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سیدھا سا فارمولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ قوم کے پاس جو کچھ ہے اس کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود سے اس کو نہ بدل ڈالے۔ مطلب آپ کے حالات ویسے ہی رہیں گے جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کا یہ اصول ہے۔ اچھا، ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف انفرادی طور پر اپنے آپ کی اصلاح نہ کریں بلکہ اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر جو جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو دور کریں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے فرض اور اپنی ذمہ داری کو دیکھے وہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ ہمارا پاکستانیوں کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے سب سے جو آسان مشغلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے ہر دوسرے بندے کے لیے کہ وہ حکمرانوں کے اوپر تنقید کے نشتر چلاتا ہے، تیر چلاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کے اوپر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کے اوپر وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر شخص، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس وقت سے ہی لے کر اس کی موت تک آپ کہہ لیں کہ عام طور پر حقوق کی بحث چلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوا، اب ماں کے اوپر بچے کا حق ہے، والد کے مال کے اوپر بچے کا حق ہے، اسی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے ایک نعرہ دے دیا کہ تعلیم جو ہے وہ ہر بچے کا حق ہے، اسکول میں بچے کو داخل کروا دیا۔ اب وہ اسکول میں بھی جو کتابیں عام طور پر جو سوشل سائنسز کی عام طور پر پڑھائی جاتی ہیں، چاہے وہ اسلامیات ہو، وہ معاشرتی علوم ہو، تو ان کے اندر عام طور پر کیا آپ کو بحثیں ملیں گی، کیا جو ہے وہ ٹاپکس ملیں گے؟ والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یعنی اس طرح کی بحثیں۔ اور پھر زیادہ سے زیادہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ ایک کا حق ہے دوسرے کا فرض ہے۔ اور پھر یہی بچہ جو اس فیلڈ سے نکل کر کالج تک، پھر یونیورسٹی تک جاتا ہے، اب یونیورسٹی سے وہ فارغ التحصیل ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں اس کی ڈگری ہوتی ہے اور وہ اپنے منہ سے یہ نعرہ لگا رہا ہوتا ہے کہ جی ساڈا حق ایتھے رکھ۔ یہ نعرہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو دے دیا، ہر ایک جو ہے وہ اپنے حق کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ بچپن سے لے کے 55 سال کی عمر تک بس اسی تگ و دو میں ہم رہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا، اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام نے حقوق کے اوپر زور نہیں دیا۔ یہ جو ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے جس کو اقوام متحدہ نے پاس کیا باقاعدہ، اس ہیومن رائٹس کی بنیاد یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر انسان اپنے فرض کو ادا کرے۔ ہر انسان دیکھے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ حکمران اپنے فرض کو ادا کرے، عوام اپنے فرض کو ادا کرے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ حقوق کی بحث چھیڑ کر دوسرے سے مطالبہ ہے، لیکن خود ہم اس کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو اس حوالے سے محترم بھائیوں، ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں نا، تو معاشرہ جو ہے وہ کوئی خلائی مخلوق سے نہیں بن رہا۔ معاشرہ بنانے والے، تشکیل دینے والے وہ میں اور آپ ہیں، ہم سب سے مل کر ہی معاشرہ بن رہا ہے نا۔ تو اب ملک پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس موضوع کے اوپر ہم کیوں بات کر رہے ہیں۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جیسے حکمران ہوں، جیسی عوام ہو ویسے حکمران ہوتے ہیں، جیسی عوام ہے ویسے حکمران ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو عوام ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں
ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. اگرچہ یہ کوئی احادیث نہیں ہے، اس کو بطور حدیث پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے جو ہے وہ صحت کو نہیں پہنچتی، درجہ صحت کو. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ بسا اوقات عوام کی برے ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بطور عذاب پھر برے حکمران مسلط ہوتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے حکمران اپنی عوام کو وہ غلط روش پر چلانے پر تیار ہوتے ہیں، جیسا کہ فرعون کی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے، حکمران ہے، تو حکمران کا ہونا یہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. یعنی ہمارا ملک جیسا بھی ہے، آپ اس کے اوپر تنقید کریں، جو بھی خرابیاں ہیں ان کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اگر حکمران ہو ہی نہ، جنگل کا قانون ہو، تو پھر حالات اس سے کئی گنا زیادہ خراب ہوں. یعنی اگرچہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، لیکن اگر یہ محکمے ہی ختم ہو جائے سرے سے ہی، تو پھر حالات عراق کے، افغانستان کے، شام کے اور دیگر ممالک کے ہمارے سامنے ہے. خانہ جنگی کی صورتحال، یہ جنگل کا قانون. یعنی آپ یہ پچھلے جو ایک دن گزرا ہے 12 ربیع الاول کا، اس میں آپ دیکھیں گے یہ سڑکوں کے اوپر رش ہے، ہجوم ہے، اور جہاں پہ بالخصوص لوگ جو ہے وہ کھانا کوئی لنگر تقسیم کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک طرح سے لوگ ایک دوسرے کو دھکم پیل کر رہے ہیں. اور ایک رش کی کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی نظم نہیں ہے. تو یہ نظم کا ہونا، کسی حکمران کا ہونا، یہ ایک ملک کے لیے ایک نعمت ہے. اب قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے قرآن میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. اے میری قوم ذرا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم میں انبیاء کرام بھیجے اور تم میں بادشاہ مقرر کیے. اب بادشاہ کا مقرر کرنا، حکمران کا مقرر کرنا اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو یاد کروا رہے ہیں. تو یہ حکمرانوں کے اوپر جو تنقید ہے نا، یعنی تنقید برائے تنقید، اس سے ہمیں اپنے دامن کو بچانا ہے. اب ذرا بات کریے کہ ہماری بحیثیت شہری ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم حکمرانوں کے حوالے سے بات کریں تو حاکم وقت ہے، اس کی عزت اور اس کی تکریم کرنا یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کے اوپر اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے کہ حکمران کیا کر رہا ہے، اس کو آپ چھوڑیں، وہ غلط کرے، لیکن ایک ہماری ذمہ داری کیا ہے. اور یہ بات حدیث کی روشنی میں میں کر رہا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من اہانا سلطان اللہ، جو شخص اللہ کے یعنی حکمران کی اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے زمین میں، تو اللہ رب العالمین اس کی توہین کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سے آپ ایک بات کو سمجھیے، ہمارے ہاں ایک پارٹی ہے جو برسر اقتدار ہے، اور دوسری پارٹی ہے جو حزب اختلاف میں ہے، جس کا جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. اب عام طور پر ہماری سیاست کا رویہ اور روش کا بن چکی ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس نے ہر صورت میں، چاہے اچھا کر رہا ہے کوئی برا کر رہا ہے، اس کے اوپر بس تنقید کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اب مقصد کیا ہے؟ تاکہ دوسری پارٹی کو جو برسر اقتدار ہے اس کو ڈیگریڈ کیا جائے، عوام کی نظروں میں اس کی مقبولیت کو کم کیا جائے. ایک ہوتا ہے کہ واقعتاً آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ اس نے غلط کیا، لیکن وہ صحیح غلط جیسا مرضی کرے، آپ نے بس اس کے اوپر تنقید ہی کرنی ہے، اس کی اہانت ہی کرنی ہے. تو یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف عوام کی صورتحال کیا ہے؟ ہم نے مختلف جو ہے وہ القابات دے دی ایک دوسرے کو. کسی نے پٹواری کا لفظ جو ہے وہ چوز کر لیا، کسی نے جو ہے وہ عمران خان کے فالوور کے لیے کوئی اور لفظ. تو یہ جو رویہ ہمارے ہاں آ گیا نا، یہ کسی قوم کا نہیں ہوتا، یہ رویہ جو ہے وہ ہجوم کا ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر تربیت کی اشد کمی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اختلاف کرنا بھی نہیں جانتے. ہم اختلاف کریں گے تو اگلے کی اہانت کریں گے. یعنی آپ دو لوگ مختلف پارٹیز کے بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ ان کا آپس میں انداز گفتگو کیا ہے، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اور کس طرح وہ ایک دوسرے کی مختلف برے القاب کے ذریعے ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں. حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ جو شخص حکمران کی توہین کرے اللہ تعالیٰ اس کی توہین کرے گا. اسی طرح
یہ جو حکمرانوں کے اوپر تنقید کا رویہ ہے، یہ رویہ سب سے پہلے اس کا آغاز اسلامی تاریخ میں کس نے کیا؟ تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو نام آتا ہے وہ جناب کسی صاحب علم، کسی صاحب عمل مسلمان کا نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کا ہے کہ جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا اور وہ اصلاً یہودی تھا۔ میری مراد عبداللہ بن سبا ہے، کہ جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کو ان کے خلاف ابھارنا شروع کیا۔ اچھا، اب یہ لوگوں سے کس طریقے سے مخاطب ہوتا تھا، اس حوالے سے ذرا دیکھ لیں۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، یہ اس کے انداز کیا تھا۔ یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ تم اپنے حکمرانوں پر طعن و تشنیع کرو، اور لوگوں کو تم کس طریقے سے موٹیویٹ کرو گے؟ تم ان کو کہو، اس بات کے اوپر ان کو تم ابھارو کہ ہم تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا حکم برائی سے روک رہے ہیں، ہم تو اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں حکمرانوں کے خلاف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مختلف سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس طرح کے مذہبی کارڈ استعمال کرتی ہیں اپنے مخالفین کے خلاف، اور ہمارا ایک عام شہری اس کا حصہ بن جاتا ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی یہ جو ٹرم ہے، یہ اس نے اپنے دور میں یہ استعمال کی کہ جب لوگ تم سے کہیں گے تو تم کہنا کہ جی ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، اور نتیجہ آپ دیکھیے کیا ہوا۔ یعنی اس سب تحریک کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے شہر مدینہ میں کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور یہ کتنا بڑا ایک المیہ تھا تاریخ اسلام کا کہ خلیفہ وقت کو قتل کر دیا اور شہید کر دیا جائے، اور صحابی رسول بھی وہ کہ جو ذو النورین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی حکمران ہے تو محترم بھائیوں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کی بات مانیں، کیونکہ اگر حکمران کی بات نہ مانی جائے تو جو نظم اجتماعی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد احادیث میں اس بات کی تلقین کی ہے اپنے صحابہ کو۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معروف حدیث ہے کہ جس میں آپ نے اپنی سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی مقرر کر دیا جائے بطور امیر تو تم نے اس کی بھی بات سننی ہے، اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں اولو الامر ہیں، یعنی جن کے پاس سلطہ ہے، جن کے پاس حکمرانی آ گئی ہے، اب ان کی بھی اطاعت کرنی۔ ہاں، اگر حکمران کوئی گناہ کا حکم دے تو پھر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ مطلب بہت سے اچھے کام، عام طور پر رویہ ہمارا تنقید کا ہوتا ہے، تو ہم بسا اوقات اچھے کاموں کو بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مطلب ہمارے حکمرانوں نے کئی ایک اچھے کام کیے، نصاب تعلیم کے حوالے سے قرآن مجید کی تعلیم کو، اس کے ترجمے کو، اس کے ناظرے کو، یونیورسٹی لیول تک جو ہے وہ اس کو لازم قرار دینے میں بہرحال ایک کردار ہے۔ ہاں، جو غلط کام ہے ہم ان کے اوپر اچھے انداز میں تنقید بھی کریں گے، اور یہ تنقید کا بھی جو رویہ ہے نا، اس میں بھی بہتر انداز یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے اس تنقید کو خفیہ رکھ کے اس شخص تک پہنچایا جائے کہ جو یہ کام کر رہا ہے۔ یعنی آپ پبلک کو ابھار دیں، ٹھیک ہے، پبلک کے اندر جب یہ چیز آئے گی ایک ہجوم کی شکل میں تو نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ 9 مئی کے واقعات اور اس طرح کے دیگر واقعات گزشتہ ادوار میں ہوتے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اصلاح کی بجائے فساد پیدا ہوا۔ کتنے لوگ پریشان ہوئے، کتنی فیملیز پھر اس کے بعد پریشان ہوئی۔ تو اب کیا ہے کہ حکمران کے خلاف خروج جو ہے وہ اس کو تمام ائمہ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، حکمران کے خلاف خروج کرنا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ایک سوچ ہمارے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے، حکمران ہے، کفریہ نظام ہے، بس اس کے خلاف جو ہے وہ آپ کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف آپ مسلح جدوجہد کریں، خودکش حملے کریں۔ بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ اس خودکش حملوں کے نتیجوں میں اگر تو آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے جی، کوئی اس کے بارے میں سوچ بچار کی جا سکتی ہے کہ آپ کا اسلامی نظام یہاں پر نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے نتیجے میں فساد فی الارض زیادہ پیدا ہو رہا ہے تو محترم بھائیوں، اس کو پھر جہاد نہیں کہیں گے بلکہ فساد فی سبیل شیطان ہی کہا جائے گا، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حکمران کی اطاعت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اپنے دور میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا کہ جو کوڑ کی مریضہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ طواف کر رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم جو ہے کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہی ہو، یعنی تمہاری وجہ سے دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، تمہیں ایک موذی بیماری ہے تو تم گھر میں بیٹھو. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم تھا، اور اس کی تعمیل اس عورت نے کس انداز سے کی کہ وہ عورت پھر دوبارہ جو ہے وہ طواف کے لیے نہیں آئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو ایک شخص کہنے لگا اس عورت سے کہ اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، تو اب تم جا سکتی ہو، حالانکہ اس کو اس وقت بھی وہ بیماری موجود تھی. تو اس نے کہا کہ جب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی زندگی میں نافرمانی نہیں کرتی تھی تو میں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی نافرمانی نہیں کرتی. مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بعد حکمرانوں کی بات کو باقاعدہ ایک اہمیت اور ویٹیج دی گئی ہے، اور یہ یعنی ہر اس کام میں کہ جو نافرمانی کا نام، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کرو، لیکن آپ گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں آپ حکمرانوں کے ساتھ تعاون نہ کریں. اب ظاہری بات ہے ہمارے پاس سلطہ اور ہمارے پاس اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہے کہ ہم حکمرانوں کو غلط کام پر اس طریقے سے زور زبردستی سے روک سکیں. تو پھر ہمیں ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العالمین اگر تو حکمران خیر کے کام پر لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، اور اگر یہ شر کے پھیلانے کا باعث ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں جیسا کہ آج کل ہمارے حکمرانوں کی صورتحال ہے اور عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. مطلب یہ ہے کہ یہ دعائیں یہ بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے، یہ ہماری روایت رہی ہے لیکن ہم ان کو چھوڑ چکے، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ایک اہم ذمہ داری ہماری معاشرے میں رہتے ہوئے، یہ تو چلیں کچھ باتیں حکمرانوں کے حوالے سے ہم نے ذکر کی، معاشرے میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے. قیام امن کہ اگر یہ نہ ہو تو معاشرہ فساد کا، فتنے کا شکار ہو جائے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہوگی، نہ کسی جان اور نہ ہی کسی کا مال. اچھا، یہاں پر حکمرانوں کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کی ہے، لیکن معاشرے کے اندر امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں یعنی عوام ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے بھائی چارے کی فضا کو فروغ دیں. بھائی ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو نماز میں ہم ملتے ہیں نا، باہم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، یہ نماز میں 5 وقت صرف نہیں ملنا، بلکہ معاشرے میں بھی اگر میرے مسلمان بھائی کو میری ضرورت ہے، میری سپورٹ کی ضرورت ہے، تو میں اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوں. مطلب یہ کیا کہ نماز میں تو ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، لیکن وہ بیچارہ جو ہے اس کی کوئی ضرورت ہے مالی طور پر، فائنینشلی یا اور کسی طریقے سے اس کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہے، وہاں پر میں اپنا کندھا کھینچ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کی فضا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم ذہن میں رکھیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان اپنے مسلمان کا بھائی ہے، نہ ہی وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو چیزیں معاشرے میں سے امن کو ختم کرتی ہیں وہ چیزیں ذرا ہم اس کی نشاندہی کر لیں، اور اس میں آپ دیکھیے گا کوئی ہمارا حکمران ہمیں نہیں کہتا کہ تم یہ کام نہ کرو یا تم یہ کام کرو. ان میں سے ایک چیز ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، توہین آمیز انداز میں کسی کا مذاق بنانا، اس سے شریعت نے منع کیا. ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنا، اس سے شریعت نے منع کیا. ایک دوسرے کی غیبت کرنا، جو کہ ہم کرتے ہیں، ہماری ہر مجلس کا یہ حصہ ہوتا ہے. اب یہ کام ہمارے کوئی حکمران آ کر ہمیں نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو محترم بھائیوں بتائیے کیا ہم اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر صفائی ستھرائی کے معاملے کو دیکھ لیں. صفائی ستھرائی کا معاملہ ایمان کا ایک حصہ ہے طہارت، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ان اصولوں کا خیال رکھتے ہیں؟ جبکہ آپ دیکھیے گا کسی یورپ کے ملک میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر سڑکوں کے اوپر کاغذ اور دیگر علائشیں کیا وہ ایسی ہی پڑی ہوتی ہیں کہ جیسی ہمارے یہاں پر تو محلے میں ایک پلاٹ خالی ہوگا نا، تو کچھ دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ ایک کوڑے دان کا منظر پیش کرے گا. اب یہ ہم سے کس نے آ کر، حکمران نے ہم سے بزور بازو ہم سے کہا کہ یہ کام کرو؟ یہ کام ہم خود کر رہے ہیں. اور دیکھیے جو چیز ہمارے دائرے اختیار میں تھی نا،
ہم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین نے پھر جو چیز ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں تھی نا، یہ حکمرانی، اللہ نے اس کو ہمارے لیے بطور عذاب بنا دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 ہے، معروف حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جب فحاشی کسی قوم میں پھیل جاتی ہے، اعلان ہوتی ہے نا، تو پھر اس میں طاعون اور دیگر بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ اس حدیث میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ذکر حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب کوئی قوم ماحول میں کمی کرتی ہے، اس کے اوپر کیا عذاب آتا ہے؟ قحط سالی کا، مہنگائی کا، اور ظالم حکمرانوں کا۔ تو مہنگائی اور ظالم حکمران، یہ ظاہری بات ہے حکومت کے ساتھ یہ چیزیں متعلقہ ہیں، اور ماحول میں کمی کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے، اور چیزوں کے ان کے ایپ بچا کر، مطلب آپ ایک ریڈی والے سے آپ فروٹ لینے کے لیے جائیں گے تو آپ اگر ایک فون سنیں کچھ، اور وہ آپ کا پھل جو ہے وہ تول رہا ہو، تو کیا خیال ہے کہ وہ جو دانے ہوں گے وہ سارے کے سارے بالکل صحیح ہوں گے، یا اس کے اندر گلے ہوئے دانے بھی ہوں گے؟ مطلب ذرا آپ دھیان اپنا پرے کر کے دیکھ لیجیے، یہ ایک آپ ایگزامن کر لیں، ایک آپ جائزہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا ریڈی والا اور کیا بڑا بزنس ہے، اوپر تک صورتحال محترم بھائیو ایسی ہی ہے عمومی طور پر، اللہ ماشاء اللہ یقیناً ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو محترم بھائیو، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی پابندی، یہ ہمارے ہاں بالکل، مطلب کہ 5 منٹ میں آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ میں آیا، تو آپ کے ذہن میں یہ بات طے ہے کہ ہاں اس کو یہ اپنے طور پر سوچ لینا چاہیے کہ 5 منٹ سے مراد جو ہے وہ میرے 45 منٹ ہوں گے یا 1 گھنٹہ ہوگا۔ یہ ہمارا ایک قومی ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ یہی چیزیں ہیں کہ جو مغربی معاشرہ ہے اس کے اندر اس کو کس انداز سے فالو کیا جاتا ہے۔ کاروبار کے اندر، گفت و شنید کے اندر جھوٹ کا کنسیپٹ وہاں پر شاید موجود ہی نہ ہوگا، لیکن ہمارے ہاں صورتحال ہمارے سامنے۔ اچھا، اسی طریقے سے اب حکمرانوں کو منتخب کرنا، اب یہ عوام کی ذمہ داری اس نظام کے اندر، تو گورنمنٹ آف دا پیپل ہے، بائی دا پیپل ہے، فور دا پیپل، تو اس کے اندر حکمرانوں کو ووٹ کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔ محترم بھائیو، آپ یہ کبھی مت دیکھیے، یہ اگرچہ کفریہ نظام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم بشوق یا اپنی رغبت کے ساتھ اس کا حصہ نہ بنے، لیکن مجبوری کی حالت میں کہ جب اس کے علاوہ سروائیول کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو جائے پھر وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ پھر آپ یہ نہ کریں کہ آپ سیکولر جماعتوں کو سپورٹ کریں، بلکہ کم از کم آپ کی پرائورٹی، آپ کی ترجیح وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو اسلام پسند ہو، جو کم از کم اسلام کی اسلامی نظریہ حیات کی بات کرنے والے ہوں۔ اسلام کا نفاذ وہ ایک اگلا مرحلہ ہے، لیکن یہاں پر تو یہ عشق بھی غنیمت ہے ہمارے لیے کہ آپ کم از کم ان لوگوں کو لے کے آئیں جو حدود اللہ کے نفاذ کی کم از کم بات تو کرتے ہیں، جو کم از کم یہ فیمنزم کی تحریکوں کے خلاف، اور اسی طریقے سے ٹرانسجینڈر کے بلوں کے خلاف، اور اس طرح کے سیکولر لابیز کے خلاف، اور الہادیوں کے ملحدین کے خلاف ایک کڑی اور سخت دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ کم از کم ہماری ترجیح وہ ہونے چاہیے۔ باقی یہ نہیں آپ کہیں کہ جی میں نے تو ان کو ووٹ دے کے نہیں ووٹ دیا، اور بھائیو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے ملک کو تبدیل کیا کہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس تبدیلی میں اپنا کردار کہاں پہ ادا کیا، آپ کس گروہ میں تھے، آپ کی پارٹی کس طرف تھے، آپ کیا آپ اسلام پسندوں میں تھے، یا آپ ان لوگوں کی طرف تھے کہ جو مذہب کو بالکل سیاست سے الگ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ انتخابات جب ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے اوپر کم از کم یہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ باقی یہ بات بھی کہ حکمران جو ہے وہ کہاں سے منتخب ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جتنا کر سکتے ہیں ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آخری جو چند باتیں ہیں ان میں یہ ایک بات ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار میں اسلام کے نفاذ کی کوشش کریں۔ ملک میں اسلام نافذ کرنا حکمران جواب دہ ہیں، اپنے گھر، اپنی دکان، اپنے دفتر، اپنی مارکیٹ میں اسلام نافذ کرنا اس کا جواب دہ میں ہوں۔ دیکھیے نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ حکمران سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو باقی جو افراد ہیں جو حکمران نہیں ہے، ظاہری بات ہے ان کے بھی کوئی نہ کوئی ہر کسی کے ماتحت افراد ہیں، تو بھائیو ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حوالے سے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں، اور بڑی اہم بات ہے کہ نماز کے حوالے سے دیکھیے، ہونا یہ چاہیے سعودی عرب میں ٹھیک ہے، اس چیز کو کافی حد تک فالو کیا جا رہا ہے کہ نماز کے اوقات میں دکانیں جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہیں۔ تو کیا خیال ہے اگر حکومت یہ اقدام نہیں کرتی؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں تک اس آواز کو اپر لیول تک پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچائیں، لیکن حکومت یہ کام نہیں کرتی تو کیا خیال ہے ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے؟ اور محترم بھائیوں، کیا خیال ہے یہ ہمارے ہاں جو تاجران کی کمیٹی بنی ہوتی ہے، ہاں جی صدر ہوتے ہیں، کیا یہ ہم
نچلے لیول پر اپنی مارکیٹ کے حد تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھئی ہماری مارکیٹ نمازوں کے اوقات میں بند رہے گی. مطلب کہ کیا یہ فیصلہ کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے؟ اور یہ فیصلہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری یہ آواز ہے، یہ دعوت ہے پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کے لیے کہ بھائی آپ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں. ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے کہ ہم نے اس اوقات میں نماز کے لیے وقفہ کرنا ہے، لیکن ہم چاہ ہی نہیں رہے. اصل بات یہاں پر ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ من حرام ہوئے تھے حجتاں ڈھیر ہوندی ہیں. تو اگر ہمارا دل کرتا ہی نہیں ہے اس حوالے سے تو پھر ہمارے پاس 100 عذر نکل آتے ہیں. تو یہ ایک کام ہے جو اس حوالے سے کرنا ہے ہم نے بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے. وہ پاکستان کے جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، اس میں ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دائرہ کار میں اپنے دوست احباب، اپنے اعزاء و اقربا، جہاں تک ہو سکتا ہے محترم بھائیوں، اس دعوت کو، اس طریقہ کار کو عام کرنے کی کوشش کریں. ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا مل پڑ جائے گا. وہ مل اس طرح پڑے گا، تبدیلی معاشرے کے اندر ہماری زندگی میں آئے، ہمارے جانے کے بعد آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں کم از کم ہمارا شمار ایسے افراد میں ہو جائے گا کہ جنہوں نے صرف خود کے لیے نہیں زندگی گزاری بلکہ معاشرے کے لیے، دوسروں کے لیے زندگی گزاری. تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری جو عوام ہے، ہم معاشرے کے جو افراد ہیں، میں اور آپ، اللہ تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پر گامزن رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.